پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور میں جس طریقے سے شیعہ کا قتل عام ہوا اور ایسی جہادی تنظیمیں بنائی گئیں جنہوں نے ٹوائلٹس میں بھی شیعہ کافر کے نعرے لکھے، حالانکہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے لوگ۔ لیکن لوگوں نے خیال نہیں کیا، آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹوائلٹس ایسے موجود ہیں جن میں وہ ہینڈ رائٹنگ موجود ہے شیعہ کافر کے نعرے، لیکن یہ سارے لوگ ڈالرز تو بناتے رہے ان کی شہادت کے اوپر، کسی نے بھی ان کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولا۔ ایران کے مرحوم صدر، میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یار دیکھو ان کی ہمت نہیں ہے کہ شہید کا لفظ بولتے ہیں، اور علماء تو آپ کو بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ بڑے بڑے دیوبندی، اہل حدیث اور سب سے بڑھ کے جو چیمپئن ہے بریلوی علماء، کسی ایک بڑے عالم نے بھی بائی نیم مینشن کر کے انہیں شہید لکھا؟ اگر آپ کے علم ہے تو مجھے بتائیں۔ پوری امت کے لیے ایک غم کی خبر پچھلے ویک میں وہ ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ تعالی کی شہادت ہے۔ ان سے بعض لوگوں کو پولیٹیکل اختلاف بھی ہے، ظاہر ہے جو لوگ بھی حکومت میں ہوتے ہیں تو کئی ایک کمزوریاں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن فی الوقت ظاہر ہے ایک بڑے اسلامک کنٹری کے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور وہ اسلامک کنٹری جس نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر فلسطین کی کاز کے لیے آواز اٹھائی۔ اس وقت جتنا بھی پوری دنیا کے اندر اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کا سلسلہ جاری ہے، ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے صرف ایک ملک ہے اور وہ ایران ہے۔ رہے جو سنی تنظیمیں جہاد کر رہی ہیں وہ شیعہ کے خلاف کر رہی ہیں، آپس میں دوسرے فرقوں کے خلاف کر رہی ہیں، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو افغانستان میں طالبان کو ایک جہاد کرنا پڑا امریکہ کی بدماشی کے خلاف۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے مسلمانوں کو نجات دی، الحمدللہ۔ یہ جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ اس پریزنٹ ورلڈ میں اس وقت سب سے زیادہ فلسطین کا مقدمہ جس شخصیت نے پوری دنیا میں لڑا وہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب ہی تھے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کے دورے پہ بھی آئے ہوئے تھے، اور چند ایک ایگریمنٹس یہاں پہ بھی ہوئے۔ اب اللہ کرے کہ وہ معاملات آگے چلیں، کیونکہ پیچھے امریکہ کی جو پابندیاں ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ایک بلا کی طرح پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جب قرآن حکیم کی بے حرمتی والا ایشو ہوا چند یورپین ممالک کے اندر، اس وقت بھی جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یو این او میں تقریر کے دوران مصحف کو ہاتھ میں اٹھایا، سب کے سامنے پبلکلی انہوں نے اسے چوما اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ اور وہ جو مصحف انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ سیم یہی مصحف تھا جو سعودیہ سے پرنٹ ہوتا ہے، دو کلرز میں بائنڈنگ میں، بلو بائنڈنگ کے اندر اور گرین میں۔ جو گرین والا ہے وہ عربی سٹائل میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو بلو والا ہے وہ اس خط میں لکھا ہوتا ہے جو سب کانٹیننٹ کے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، خط نس کہہ لیں یا سلس کے اندر۔ تو گرین والا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اور قرآن پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پھر اسرائیل کی جو جہریت ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں اچھے طریقے سے انہوں نے مسلمان ملکوں کا بھی دورہ کیا۔ سب سے بڑی برف پگھلی جو سعودی عرب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا، یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ معاملات آگے چلیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو یہ سنی شیعہ کنفلکٹ قتل و غارت کی نوبت تک پہنچا ہوا ہے، اس کے پیچھے سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار ہے۔ اگر یہ ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے یہ لڑائی جھگڑے والے معاملات تو ایڈریس ہو جائیں گے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور میں جس طریقے سے شیعہ کا قتل عام ہوا اور ایسی جہادی تنظیمیں بنائی گئیں جنہوں نے ٹوائلٹس میں بھی شیعہ کافر کے نعرے لکھے، حالانکہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے لوگ۔ لیکن لوگوں نے خیال نہیں کیا، آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹوائلٹس ایسے موجود ہیں جن میں وہ ہینڈ رائٹنگ موجود ہے شیعہ کافر کے نعرے۔ یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت ہوئے جب ضیاء الحق کی سرکردگی میں شیعہ کے خلاف یہاں پہ ایک مہم چلائی گئی۔ اس وقت خطرہ یہ تھا کہ 1979 میں تازہ تازہ انقلاب آیا تھا ایران کے اندر، اور یہ خطرہ تھا سعودیہ کو بھی، امریکہ کو بھی، کہ یہ انقلاب ایکسپورٹ ہوگا دوسرے مسلمان ملکوں میں، اور اس میں اگر کوئی جذباتی ملک پہلے نمبر پر آتا ہے تو وہ پاکستان ہی تھا،
اس لیے یہاں انہوں نے شیعہ سنی فسادات شروع کروائے، ورنہ پہلے یہ والے فسادات نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر مشرف کا دور جب آیا تو بالکل ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہو گئی۔ جن لوگوں کو ہم نے شیعہ کے قتل کے لیے استعمال کیا، مجاہدین کو، ان کو ہم نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا۔ وہ پھر پاکستانی فوج کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور پاکستان کی عوام بھی برے طریقے سے خودکش حملوں سے گزری۔ پھر مجبوراً ضرب عضب اور رد الفساد اور یہ سارے فوجی آپریشن چلائے گئے۔ بہرحال کسی حد تک معاملات کو مینج کیا گیا، لیکن مکمل طور پہ تو یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوا۔ یہ کینسر تو لگ چکا ہے اس نیشن کو، فرقہ وارانہ فسادات کا۔ تو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ تعالی اس حوالے سے بھی بڑے ماڈریٹ تھے۔ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، وہ مستقبل میں سپریم لیڈر بھی بننے والے تھے ایران کے۔ جس طرح سعودی عرب میں مفتی اعظم کا درجہ ہے نا، وہ تو صرف کاغذی کارروائی تک ہے، اس کے پاس پاور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایران کے اندر جو مفتی اعظم پلس حکومت کی طاقت بھی جس ایک بندے کے ہاتھ میں ہے، وہ سپریم لیڈر ہوتا ہے۔ ان کے پہلے سپریم لیڈر جو تھے وہ امام خمینی تھے رحمہ اللہ، اور ان کی زندگی میں ہی چند سال کے لیے خامنائی صاحب ایران کے صدر رہے۔ اس کے بعد امام خمینی نے، جو اس وقت جو خامنائی صاحب ہیں ان کے سپریم لیڈر، انہیں اپنے بعد نامزد کر دیا سپریم لیڈر کے طور پر۔ پھر ان کی وفات کے بعد وہ سپریم لیڈر بن گئے۔ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر خامنائی صاحب کی اب اس وقت ایج آلموسٹ 85 ایئرز ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے بعد کے لیے سپریم لیڈر انہی کو نامینیٹ کیا ہوا تھا۔ ان کی ایج آلموسٹ 64 تھی، اور یہ پہلے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں ایران کے، مختلف اہم عہدوں کے اوپر رہ چکے ہیں۔ اب پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا، تو خامنائی صاحب کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے بعد انہیں نامزد کروں گا۔ لیکن ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، آمین۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے، اور مستقبل میں بھی مسلمانوں کو اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک اور حیران کن چیز جو آپ لوگوں نے شاید آبزرو نہ کی ہو، ہمارے اسٹوڈنٹ نے تو کی ہوگی، ظاہر ہے ان کی تو تربیت ہوئی بھی ہے، کہ وہ سارے کے سارے تورم خان، وہ سارے کے سارے موٹیویشنل سپیکرز، سارے کے سارے یوٹیوبرز، سارے کے سارے مولویوں کے فرنٹ مین، اور خود مولوی بھی، اور ان کے جو فرقے کے صحافی بھی ہیں، جنہوں نے ڈالرز تو بنائے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ کی وفات سے متعلق مختلف کانسپریسیز پھیلا کے، کہ جی امریکہ نے ڈرون کے ذریعے گرا دیا، اسرائیل نے کر دیا، سب کچھ جعلی خبریں ہیں، وہ ٹوٹلی ایک ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے گرا ہے۔ یہ تو اب اسٹیبلش ہو چکا ہے، ہمیں تو پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سیدھی بات کوئی کرے، یہ تو سودا کوئی نہیں لے گا۔ جس میں کوئی اس قسم کی کہانی ہو نا، وہ زیادہ چٹخارے دار سودا ہوتا ہے اور وہ بکتا ہے۔ اس میں چند جاہل قسم کے جو مبصرین پاکستان سے بھی ہیں، اپنے آپ کو ایویشن کا ایکسپرٹ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس قسم کی بکواسیات کی، اور پھر پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت تو آپ کو پتا ہے اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے اس طرح کی چیزوں کو لینا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دینا، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن یہ سارے لوگ ڈالرز تو بناتے رہے ان کی شہادت کے اوپر، کسی نے بھی ان کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولا۔ ایران کے مرحوم صدر، میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یار دیکھو ان کی ہمت نہیں ہے کہ شہید کا لفظ بول دیں، اور علماء تو آپ کو بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ بڑے بڑے دیوبندی، اہل حدیث، اور سب سے بڑھ کے جو چیمپئن ہے بریلوی علماء، کسی ایک بڑے عالم نے بھی بائی نیم مینشن کر کے انہیں شہید لکھا؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتائیں، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایون ان کے فرنٹ مین جو ہیں، ان لوگوں نے اگر کہیں اشارتاً بات بھی کی تو مرحوم کہہ کے، ویسے تو زیادہ تر نے تو اس کو ڈسکشن کا ٹاپک ہی نہیں بنایا۔ وہ لوگ جنہوں نے اوڑھنا بچھونا یوٹیوب کے اوپر فلسطین کی کاز کو بنایا ہوا تھا، اس معاملے میں آ کے بالکل خاموشی اختیار کر لی، یا بولے بھی تو مجرمانہ طریقے سے بولے۔ چلیں اچھا ہوا ایک جو فرقہ وارانہ ان کا گند تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا، جو ہم لانا چاہتے تو شاید نہ آتا، لیکن اس ایپیسوڈ نے ان لوگوں کو بھی پبلک کے سامنے تو ننگا کر دیا کہ انہیں فلسطین کا کتنا درد ہے۔ فلسطین کی کاز کے لیے اگر کوئی ایک اسلامک کنٹری ہے نا جو دلیری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ ایران ہے۔ رہا بیان بازی تو وہ ترکی بھی کر رہا ہے، پاکستان نے بھی کچھ بیان دے دیا، لیکن پریکٹیکلی اگر کوئی اسرائیل کے خلاف مجاہدین کی واقعی مدد کرتا ہے تو وہ ایران ہے، باقی صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی میں
یورپ، امریکہ، اسرائیل مسلمانوں سے اتنے آگے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک ان کے ساتھ پرماننٹلی جنگ چھیڑنے والا رسک نہیں لے سکتا. حقیقت بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران نے بھی سامنے آ کے اس طریقے سے جنگ نہیں چھیڑی. وہ ایک بیچ میں اٹیک جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی ان کو ایک جواز مل گیا تھا، چونکہ ان کی ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا تھا. اگرچہ وہ ایران کے اندر ایمبیسی نہیں تھی، ایک دوسرے ملک میں تھی، لیکن ایمبیسی پر حملہ اس ملک پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے. اسی لیے انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور قانوناً انہوں نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ بالکل درست تھی. لیکن آپ دیکھ لیں اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے کہ اس نے وہ سارے کے سارے حملے روکے، اور اس میں ان کا یقیناً $1.5 ارب کا نقصان ہوا، لیکن ان کے لیے نقصان کچھ بھی نہیں. وہ امریکہ ان کو صرف اس ایک جنگ کے لیے کوئی $40-50 ارب دے چکا ہے، اور سالانہ بھی کئی ارب ڈالر کی ان کی مدد کرتا ہے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن انہوں نے ایک دفعہ پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھا دی ہے کہ ہمارا ڈیفنس کا سسٹم کتنا سٹرونگ ہے. اور وہ بھولے بھالے مسلمان سپیکرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈنڈوں کے ذریعے جا کے یروشلم کو فتح کر سکتے ہیں، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہم زیادہ کیا کر سکتے ہیں. یہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے.